وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے درمیان اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج حضرت کا آخری پروگرام ہے۔ میری مراد عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی ارشاد القادری صاحب، جن کو گائے بگائے آپ نے میم ٹی وی پہ کئی حضرت کے پروگرامات دیکھے اور حضرت کی گفتگو کو آپ نے پسند بھی کیا، اور یہ آج ہمارا حضرت کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں آخری پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے پروگرامات ان کے توسل سے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پروگرامات کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں بروز قیامت عطا فرمائے۔ جو حضرت کے توسل سے ہم نے دینی باتیں سیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، محقق، محدث، عالم، حافظ، مفتی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے نعتیہ دیوان میں کیا خوب فرمایا: حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، ہے دور شاہ تیرا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رمضان بس بہت ہی قلیل وقت رہ گیا ہے، رخصت ہوا چاہتا ہے ہم سے، اور آج مقام مصطفیٰ پہ بات کرنی ہے۔ حضرت آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت مقام مصطفیٰ کیا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ اس کا تلفظ کرنا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہے نا ایک بشری طاقت اور بشری جو ہے قوت سے یوں اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ یوں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا خالق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رب ہی جو ہے بہتر جانتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کسی شاعر نے یہاں پر کیا خوب کہا ہے کہ بسا اوقات جو ہے لوگ آقا کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: تو رینگتا ہے زمین پر، سر عرش ہے اس کی راہ گزر۔ سبحان اللہ۔ تو رینگتا ہے زمین پر، سر عرش ہے اس کی راہ گزر، اب فیصلہ تو ہی کر، یہ بھی بشر وہ بھی بشر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بہرحال جو ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء رسل کے جو مقامات ختم ہوتے ہیں، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی شروعات ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کی، سدرۃ المنتہا پر جبریل امین جب پہنچتے ہیں جی، تو اس وقت جو ہے جب میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل کیوں ٹھہر گئے، آگے چلو، تو اس وقت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سر بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا
تو میرے جو 600 پر ہیں، اللہ اکبر، 2 پروں کی یعنی کہ پیمائش مشرق اور مغرب ٹھیک ہے، پورا گھیر لے، اتنی ہے، تو یہ سارے کے سارے 600 پر میرے جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اللہ اکبر، یعنی کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، ہم، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا، جائے انتہا کو کہا جاتا ہے، جی، کہ اس سے آگے اب جو ہے کسی اور کی جو ہے گنجائش نہیں ہے آگے بڑھنے کی، کسی کی جسارت ہی جسارت، جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکے، تو یعنی کہ بتانا مقصد ہے کہ جبریل امین بھی یہاں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم، اب یہ جواب میں نقطہ کیا ہے، اس میں لطافت کیا ہے، اس میں لطیفہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جبریل امین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یعنی کہ یہ امت کو پیغام ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر تھے، بشر کے جو رٹ لگاتے ہیں، جی جی، گردان لگاتے ہیں، تو اب جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم، اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ میری مثل نہیں ہیں، بالکل، آپ میری مثل نہیں، کیونکہ آپ کے مقام کو میری اور خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو لہذا جو ہے یہاں پر جبریل امین نے کہ نقطہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ یہاں پر جبریل امین نے جو منع کر دیا، انکار کر دیا، تو گویا کہ اس کے اندر پیغام ہے، اے اللہ کے رسول آپ آگے جا رہے ہیں اور میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اور میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ جو ہے میں آپ کی طرح نہیں ہوں اور آپ میری طرح نہیں ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، تو لہذا جو ہے یہاں سے جبریل امین نے بھی واضح پیغام دے دیا کہ جہاں پر تمام لوگوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی شروعات ہوتی ہے۔ کہ دیکھیں کتنی پیاری بات حضرت نے بتائی کہ حضرت جبریل امین بھی مطلب ایک ان کا اسٹیٹس ہے اور ایک لیول پہ آ کے وہ بھی سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم مجھ جیسے ہو؟ ہرگز نہیں۔ حضرت دہان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی بات نکلے وہ وحی کہلاتی ہے، کیسے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسا ہی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اس مقام پر ارشاد فرمایا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کو ہم جب کھنگالتے ہیں تو بالکل ایسے ہی جو ہے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ قرآن کی بات ہے، سورہ نجم کی جو آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وما ینطقو، کہ میرے محبوب نطق نہیں فرماتے، وما ینطقو عن الہوا، اپنی خواہش سے، جی، الا مگر وہی کلام فرماتے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، جی، مطلب کہ رب بزبان مصطفیٰ کلام کر رہا ہوتا ہے، کہ کلام حقیقت میں جو ہے رب کا ہوتا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے جو ہے وحی کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی جلیل قرآن کی آیت کو کہا جاتا ہے، اور وحی خفی جو ہے احادیث مطہرہ کے جو مجموعہ ہے ان کو وحی خفی کہا جاتا ہے، مطلب چاہے جب قرآن ہو حدیث ہو یہ دونوں کے دونوں وحی ہی ہیں۔ اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص وہ آقا کریم علیہ السلام کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اب صحابہ کرام نے ان کی اس عادت کو دیکھا اور کہا اے عبداللہ بن عمر، تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، میرے آقا کبھی حالت جلال میں ہوتے ہیں کبھی حالت جمال میں ہوتے ہیں، تو یہ کسی قدر مناسب نہیں، کسی طور مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو دل پر لگی، عبداللہ بن عمر بن عاص کو، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کے احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کا مجموعہ آج امت تک منتقل ہوا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں سے ان لوگوں کا اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کہ احادیث سرکار کے فرامین کو سرکار کے دور میں یا اس کے بعد جمع نہ کیا گیا تھا، یہ تو بعد میں امام بخاری سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے جو ہے 150 سال کے بعد اس کو مجموعے کو جو ہے مرتب کیا گیا، تو اس میں شکوک و شبہ آ گیا کہ کون سی حدیث حدیث نبوی ہے اور کون سی حدیث حدیث نبوی ہے ہی نہیں، تو اس میں شکوک و شبہ آ گیا، اس لیے لوگوں نے احادیث کا انکار کر دیا، یاد رکھیے گا۔ لیکن اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا کے دور میں ہی صحابہ کرام کا طریقہ اور وتیرہ رہا کہ وہ آقا کے فرامین کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے جب یہ عمل آقا کی بارگاہ میں انہوں نے جو ہے عرض کی، پیش کیا، گوش گزار کی، تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں جو کہتا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں جو کہتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو،
اس دہن سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا. بالکل یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں سنی بھی، آپ نے بھی سنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، انشاءاللہ ہم وقفے سے لوٹتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ سوال پوچھیں گے مفتی صاحب سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت دہن مصطفیٰ کے حوالے سے تو آپ نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر اللہ کا کہا بھی آپ کا کہا بنا، مطلب جو اللہ کی بات ہے وہ آپ کی بات ہو گئی، اور جو آپ کی بات ہے وہ اللہ کا کہا ہو گیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو اگر ہم اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے تناظر میں اور اس کے ضمن میں اگر ہم سماعت فرمائیں تو یہ سوال کا جواب جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جی نہیں میرا تیرا. تو بہرحال جو ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہو وہ فرمان مصطفیٰ ہی ہے، جی کیونکہ جو بھی شریعت رب کی طرف سے وہ بزبان مصطفیٰ ہی ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے قرآن بھی کا چاہے قول مصطفیٰ ہو یا فعل مصطفیٰ ہو، قول مصطفیٰ کی آیت آپ نے ابھی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ آیت تمہارے کا سماعت فرما لی. فعل کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی شریعت بن جاتی ہے. میرے آقا کوئی بھی فعل کرتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ رب کی طرف سے ہی جو ہے وہ مفوض ہوتا ہے، رب کی طرف سے ہی وہ حکم ہوتا ہے اور محکوم ہوتا ہے. وہ کس طرح قرآن کی آیت مبارکہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ وما رمیت، اے محبوب آپ نے نہ پھینکا، ان کنکریوں کو آپ نے نہ پھینکا جب آپ نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، لیکن وہ تو اللہ حقیقت میں اللہ نے پھینکا. یعنی بظاہر تو وہ ان کنکریوں کو کفار و مشرکین کے چہروں پر مارنے والے میرے آقا کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی. اعلیٰ حضرت کا شعر بھی جو ہے ان آیات پر جو ہے منطبق ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب نہیں، کہ نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا، کہ یہاں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات حضرت آپ نے یہ بتائی. اور یہ دیکھیں نا، قرآن سے جب ثابت ہو جاتی ہے بات تو پھر تو کوئی بات یہ کہنا بھی بنتا نہیں ہے. بعض لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا نقصان کیا ہونے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. حضرت معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ تعلیم فرمائے، کوئی خاص واقعات کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو معجزہ کہتے کس کو ہے، اس کو سمجھ کر تاکہ جو ہے واضح ہو جائے. معجزتن یہ اس پہ فاعل کا باب اعجاز سے، یہ فاعل سے ہے، اس پہ فاعل کا صیغہ ہے معجزتن، یعنی کہ سامنے والے کو ایسا فعل کر کے دکھانا کہ اس کی مثل لانے سے وہ بندے کو عاجز کر دے. ٹھیک ہے نا، معجزہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف تو لغوی تعریف ہو گئی. اصطلاحی تعریف ایسا خلاف عادت یا خرق عادت کام، صحیح نا، جو یعنی کہ عادت کے خلاف ہو، خرق عادت ہو، صحیح نا، تو اس ذات کی، اس ہستی کے سے ظاہر ہو، صادر ہو، اس ذات سے صادر ہو جو دعوی نبوت کرتا ہو. ٹھیک ہے، یہ معجزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں دعوی نبوت نہ ہو اور امر وہ فعل خرق عادت ہو تو وہ اگر ولی کی ذات سے صادر ہو تو وہ کرامت ہو جاتا ہے. یہ ہے فرق کہ معجزے کے اندر ضروری ہے کہ دعوی نبوت ہو اور کرامت کے اندر دعوی نبوت یا دعوی ولایت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہے دونوں میں فرق. اب معجزات کی ہم کیا بات کریں کہ یہاں پر جو ہے میرے آقا کا وجود ہی سراپا معجزہ ہے. سبحان اللہ. کہ سر تا پا میرے آقا کا وجود ہی جو ہے وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. ایک جو ہے جسم مبارک کا حصہ جو ہے وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. بہرحال جو سوال ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام، حدیبیہ کے وقت جب حدیبیہ کی جگہ پر مقام حدیبیہ میں جب صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، 1400 ایک روایت میں اور ایک روایت میں 1500 صحابہ تھے، دو روایتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب حدیبیہ کے مقام پر کفار و مشرکین نے روک دیا ان کو کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. پھر یہ پورا ایک جو نا پروسیجر ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا جی ہاں، صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے. پھر ان کی طرف سے جو ہے
عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کی شرائط طے کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے، پھر بیعت رضوان ہوئی، ٹھیک ہے نا، جی اور درخت کے نیچے بیعت کی میرے آقا نے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے اس دوران جو ہے پینے کا پانی ختم ہو گیا، تو اس وقت جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے اور اس کی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس اب تو کیا ہے وضو تو دور کی بات ہے، یعنی کہ پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ پانی ہو برتن میں تو وہ لے آؤ۔ تو بہرحال ایک پیالے کے اندر جو ہے کوزے کے اندر ایک برتن میں پانی لایا گیا اور سرکار کی بارگاہ پیش کر دیا گیا۔ میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو جو ہے اس پانی میں داخل کیا، اور داخل کرنے کی دیر تھی کہ ان پانچوں کے پانچوں انگلیوں سے جو چشمے جاری ہو گئے، اور ایسے چشمے جاری ہوئے کہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے شکم سیر ہو کر پانی پیا، ہمارے جانوروں نے پیا، ہم نے اپنے برتنوں میں کیا ہے اس کو ذخیرہ بھی کر لیا، غسل کرنے والوں نے غسل کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، جانوروں نے پانی تک پی لیا۔ اور اس وقت راوی سے جو ہے سائل نے سوال کیا کہ اے جابر، جس وقت یہ یعنی کہ صورتحال تھی اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے، سبحان اللہ، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت فقط 1400 کی تعداد میں تھے یا 1500 کی تعداد میں تھے۔ حضرت بہت ہی پیارا آپ نے واقعہ بتایا، اور حقیقت میں معجزات میں یہ والا جو معجزہ ہے نا یہ تو بہت ہی کمال معجزہ ہے، کیونکہ انگلیاں مبارک کے درمیان سے جو چشمے جاری ہوئے یہ تو ایک بہت ہی کمال معجزہ تھا، اور اس کے علاوہ کئی معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں، اور آپ سب جانتے بھی ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج جو نکل چکا تھا اس کو واپس پلٹانا، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور شجر کو اپنی طرف بلانا، بہت سارے معجزات ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو معجزات مصطفیٰ پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حضرت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کی شفاعت کل بروز قیامت فرمائیں گے؟ تو جب آپ شفاعت فرمائیں گے تو کیا سارے امتیوں کو آپ جنت میں لے جائیں گے، چاہے ان کے معاملات عملی جو بھی رہے ہوں زندگی میں؟ کیا فرمائیں گے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ شفاعت کا جو ہے مفہوم اور یہ سوال یعنی کہ بہت اپنے اندر جو ہے وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کو اختصار کے ساتھ ہم یہ بیان کریں کہ شفاعت جو ہے شفع سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے جوڑا بنانا، ٹھیک ہے، صحیح نا۔ اب شفاعت کو شفاعت لغوی طور پر کیوں کہا جاتا ہے، تو لغوی اعتبار سے اس کو ہم دیکھیں گے ایک بندہ جو دوسرے بندے کو کسی تیسرے بندے کے پاس بطور سفارشی کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شفاعت کا ایک معنی یعنی لغوی معنی ہوگا سفارش کرنا، یہ ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کے پاس کسی کی جو ہے سفارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، گویا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو شریک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جوڑا بنا رہا ہے۔ تو شفع کا معنی جوڑا بنانا یہاں پر یہ صادق آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو شفاعت لغوی معنی اور شفاعت کا اصطلاحی معنی کہ یہاں پر احادیث اور قرآن کی جو آیات ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کے مقرب بندے، چاہے ان کا تعلق انبیاء سے ہو، اولیاء سے ہو، شہداء سے ہو، صالحین سے ہو، حفاظ سے ہو، یہ سب کے سب علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے، سفارشی ہوں گے، اور اپنے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ میرے آقا کریم کی شفاعت کے متعلق وعد بخاری شریف کی طویل حدیث مبارکہ ہے کہ جب جو ہے امت جب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے شفاعت کرے گی تو ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی کا عالم، میرا نفس میرا نفس، تم جاؤ میرے غیر کی طرف۔ تو لہذا یکے بعد دیگر انبیاء کے پاس لوٹنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ پیش کریں گے اس امت کو۔ اس وقت میرے آقا فرمائیں گے کہ جب امت آقا کی بارگاہ میں آئے گی تو اس وقت آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں شفاعت کرنے کے لیے میں ہی تو ہوں۔ اس وقت رب کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام جو ہے سر کو جھکائے دیں گے اور سجدہ ریز رہیں گے۔ اس وقت رب کی بارگاہ سے ندا ہوگی کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات مقدسہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیگر انبیاء اور رسول، پھر جو ہے دیگر اولیاء ہوں گے، پھر جو ہے شہداء ہوں گے، پھر اس کے علاوہ علماء ہوں گے، پھر اس کے بعد جو حفاظ اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے سب شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہ یہاں پر جو ہے سوال کا جو آپ نے جو ہے آخری جو جز بیان کیا جی، کہ یہاں پر شفاعت
کے متعلق اور آخر کا جو جز تھا آپ نے جو بیان کہ کیا تمام لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت امت کی کی ہے۔ ان اب کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اگر ہم جو ہے سورہ دوحہ کی کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ یعنی کہ گویا کہ یہاں سے بات واضح ہوئی کہ میرے آقا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ایک ایک امتی داخل جنت میں نہ ہو جائے، ایک ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے۔ میں اسی بات کو حضرت جو آپ نے بیان کی نا، اس کو انشاءاللہ وقفے کے بعد لیتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن کو باندھے، گرنے والوں کو کوچائے دوزخ سے صاف صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک ایک امتی کو آپ لے کے جائیں گے۔ حضرت وہیں سے بعد آپ اپنی کنٹینیو فرما لیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یہاں پر جو ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ وحی کا نزول ہوا تو اس وقت جب جبریل امین نے یہ عرض کی کہ آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اس وقت میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اپنی امت کی کس قدر فکر ہے کہ آپ جو ہے پیدائش سے لے کر یعنی کہ میدان محشر کے عمل تک دیکھ لیجئے، اس دور تک دیکھ لیجئے، ہر دور اور ہر زمانے میں اگر فکر ہے ہمارے نبی کو تو ہم گناہگار ہم کمینوں کی فکر ہے کہ یہ امت جو ہے کس طریقے سے جو ہے بخشی جائے۔ حضرت دو سوال رہ گئے، اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بھی کیا فرمائیں گے؟ کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دی، کسی کے لیے کوئی چیز حرام کر دی۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وسیع باب ہے، اس میں اس قدر کثیر جو ہے احادیث اور واقعات ملتے ہیں جس کا احاطہ یعنی کہ مختصر سے وقت ممکن ہی نہیں ہے۔ چند باتیں یہاں ذکر کر دوں کہ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں تم پر حج فرض کر دیا ہے بیت اللہ۔ تو اس وقت ایک سائل کھڑے ہو اور وہ کھڑے ہو کر جو ہے سوال کرتے صحابی رسول، کیا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے آقا اعراض فرماتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سوال ہوتا ہے، پھر میرے آقا اعراض فرماتے، تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے سائل، صحابی رسول سوال کرتے ہیں، تو اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر جو ہے لواجبت، تم پر جو ہے ہر سال حج کرنا بیت اللہ کا لازم ہو جاتا۔ تو لذا غور کیجئے کہ یہاں پر صرف جنبش زبان میں نام کا تلفظ زمان مبارک کر دیتی تو اب جو ہے اس امت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ ذرا غور کیجئے، یہاں عمرے کی جو ہے طاقت اور صلاحیت لوگوں سے چھینی جا رہی ہے اور لوگ عمرہ کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے، عاجز آ رہے ہیں، تو حج تو بندے کی پہنچ سے کتنا دور ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آج کل کی جو مہنگائی کے دور میں آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ پھر تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس طریقے سے اختیارات مصطفیٰ کی اور بھی بات کریں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واضح فرمان ہے کہ جبل احد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، اگر میں چاہوں یہ جبل احد، احد نامی جو پہاڑ ہے، یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے۔ اگر میں چاہوں، ذرا غور کیجئے، اس یعنی کہ اس عمل کو یا اس تغیر کو آقا نے اپنی مشیت کی طرف منسوخ کیا، اگر میں چاہوں تو یہ احد نامی پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ اس طرح کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صابر و سالم رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے ان کو پالا تھا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جو ہے نا وہ لے پالک تھے، متبنہ جس کو کہتے ہیں، ایڈوپٹ کیے ہوئے تھے۔ اب جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے تو شرعی پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی بات یار، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ جو لڑکا یا لڑکی کو ایڈوپٹ کرتے ہیں تو یہ مسئلے کی طرف وہ متوجہ ہو جائے کہ اگر اپنا دودھ اگر بچپن میں پلا دیا 2.5 سال کے اندر عرصے کے اندر تو حرمت رضا ثابت ہو جائے گی، اب وہ ان کے رضائی ماں باپ بن جائیں گے، تو شرعی پردہ ان کے درمیان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن 2.5 سال کا عرصہ گزر جائے، یہ 2.5 سال کے اندر پلانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اب جو لوگ 2.5 سال کے عرصے کے بعد یا 2.5 سال سے کم میں ہی بچپن میں ہی بچے کو لے لیتے، ایڈوپٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر
کسی قسم کا کوئی رضائی رشتہ بھی ان کے لیے ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک اب وہ جب لڑکا جوان ہوگا تو اب عورت جو اس کی ماں بن کر اس کو پال رہی تھی اس سے پردہ ہوگا. اگر وہ لڑکی ہے تو جو باپ بن کر پال رہا تھا اس سے بھی پردہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. ہاں اگر شرعی پردہ ختم کرنا ہے تو اب ان کی جو لڑکا یعنی ماں مرد اور عورت وہ جو ہے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا اگر وہ بچے والی ہیں ان کی قریبی رشتہ دار تو ان کا دودھ اس کو پلا دیں. جیسے کیا ہے عورت ہے اور اس کی بہن ہے اور وہ کیا ہے بچے والی ہے تو اس کا دودھ جو ہے 2.5 سال کے اندر جو عرصہ ہے وہ دودھ جب پلا دے گی تو اب گویا کہ کیا ہو جائے گا یہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی. صحیح نا. اسی طریقے سے اگر لڑکا ہے تو رضائی خالہ بن جائے گا, پردہ ختم ہو جائے گا. اگر لڑکی ہے تو اب یہ مرد جو ہے وہ اپنی یعنی کہ بھائی صحیح نا یا اپنی بہن جی ہاں اس کا دودھ بھائی کی زوجہ بھابھی کا دودھ پلا دے یا پھر جو ہے کیا بولتے ہیں اپنی بہن کی جو ہے کا دودھ اس کو پلا دے گی تو اس طریقے سے رشتہ ثابت ہو جائے گا رضائی, مطلب یہ رضائی چچا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو لہذا اب جو ہے اس لڑکی اور اس مرد کے درمیان شرعی پردہ نہیں رہے گا. یہ بات اب وہ جب بالغ ہو گئے بڑے ہو گئے اب چونکہ بچپن سے پالے تو قلبی محبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب شرعی پردے کا حکم نازل ہو گیا. اب کس طریقے سے ان سے جو ہے بچا جائے تو اب حضرت ابو درداء وہ آقا کی بارگاہ میں آ کے سارا ماجرا عرض کر دیا. تو یہ اختیارات مصطفیٰ اس وقت یعنی بڑے ہو گئے اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ ان کو اپنا دودھ پلا دے. صحیح نا. اس وقت اللہ بالغ ہونے کے بعد یعنی 17-18 سال کی عمر اللہ دودھ پلا دے تو اس طرح ان کے درمیان جو ہے رضائی رشتہ ثابت ہو جائے گا اور شرعی پردہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے اختیارات مصطفیٰ. سبحان اللہ. دیکھیں کیا مطلب بہت ساری مثالیں ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پہ. تو بات کریں نا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا پورا 1 مہینے کا ٹرانسمیشن بھی کم پڑ جائے, اتنے اختیارات مصطفیٰ پہ بات کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. حضرت قربان جائیں, بڑا اچھا آپ نے یہ واقعہ بتایا. حضرت علم غیب کیا ہے اور علم غیب کا انکار کرنا کیسا؟ وقت بہت قلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم غیب تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا بہت اس میں تفصیل جی ہاں طلب مسئلہ ہے. بہرحال اختصار کے ساتھ غیب کہتے کس میں ہے یعنی کہ حواس خمسہ ٹھیک ہے اور آلات کے ذریعے جس چیز کا ادراک نہ کیا جا سکے اس کو غیب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اس کی عطا سے جی آقا کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء جی بالخصوص میرے آقا کی ذات اور بالعموم تمام انبیاء اور ان کے توسط سے اولیاء جی اللہ کی عطا سے غیب کی خبر پر یعنی غیب کے معاملات پر باخبر ہیں اور وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے سوال کا دوسرا جزء ہے جی وہ جو بیان کیا غیب کا انکار کرنا, یاد رکھیے گا مطلقاً غیب کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس سے قرآن کی کئی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے. مطلقاً کسی نے آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر دیا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ کئی آیتیں جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب عطائی پر دلالت کرتی ہے. صحیح نا. جیسے قرآن کی ہے کہ قرآن میں رب ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, اور ہوا ضمیر کا مرجع اگر رب کی طرف لوٹائیں تو اب ترجمہ یہ ہوگا اور اللہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا, اور ہوا ضمیر کا مرجع آقا کی ذات کو قرار دے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے آقا غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے. صحیح. تو اور کئی آیات ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب عطا کرنے کا بیان اور حکم بیان فرمایا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو مطلقاً جو ہے علم غیب کا انکار کرنا کفر ہے. اور پھر اس کے علاوہ مطلقاً کوئی انکار نہیں کرتا اور پھر جو ہے تعویل کر کے مختلف جو ہے یعنی کہ توجیہ کر کے وہ مختلف انداز اور مختلف پیرائیں میں علم غیب کا انکار کرتا ہے تو بہرحال علماء نے اس کو پھر گمراہ کہا ہے. حضرت بہت بہت شکریہ. آج ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر کو پہنچا. حضرت کا یہ آخری پروگرام تھا اور میں حضرت کا میری طرف سے ہماری پوری میم ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے میں حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم فرمائے, آپ کی رزق روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے. جو علم کی روشنی جو آپ نے ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت بہت بہت شکریہ ایک بار پھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب علم کی دولت سے مزید آپ کو نوازتا رہے، آمین تاکہ یہ سلسلہ جو سیکھنے سکھانے کا ہے وہ جاری تا دیر تک رہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچے۔ آمین آمین وقت صحت ٹرانسمیشن میں ہمارا یہ وقت یہاں پہ اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد شاید رمضان کے بعد عید کا سلسلہ ہوگا۔ تب تک اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو دیجیے اجازت۔ کل ایک پروگرام اور ہوگا، اور اس کے بعد 30واں پروگرام اگر چاند ہوا تو 30واں پروگرام نہیں ہوگا، اگر چاند نہیں ہوا تو پھر تو 29 ہی پروگرام پورے ہوں گے۔ تو اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج سے اور پہلے دن سے جتنے بھی ہم سے پروگرام ہوئے، اگر اس میں ہم سے کسی قسم کی کوئی منہ سے بات ایسی نکل گئی ہو، غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہم اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم معافی کے طلبگار ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد دے